یقیناً آپ خود سے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے تو یہ حالات کیسے بدلیں گے۔ ہمارے یہ خیالات ہمیں آہستہ آہستہ نا امیدی کی تاریکی میں کھینچ لاتے ہیں اور ہمارا دل بے بسی سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں امید کی ایک کرن کی تلاش میں رہتی ہیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کون سا عمل آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی دہلیز تک پہنچا سکتا ہے؟ تو آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ دعا کی قبولیت کی نوید دیتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کی ہر پکار کو سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا اس آیت پر غور تو کریں، آپ کا رب آپ کو کتنے پیار سے جواب دے رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور تمہارا رب اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ یاد رکھیں، ڈر، خوف اور مایوسی نہ تو آپ کے دکھ کم کر سکتے ہیں اور نہ آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ وہ رب صرف آپ کے یقین اور صبر کو آزماتا ہے۔ آپ یقیناً اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہوں گے، بہت سے منصوبے بناتے ہوں گے، اور یہی سوچتے ہوں گے کہ اب میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ آپ اصل میں صرف آسانی رکھ لیتے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو فیصلہ آپ اپنے لیے لے رہے ہیں کیا اس میں آپ کے لیے خیر ہے؟ کیا آپ کا وہ منصوبہ یا آپ کا وہ فیصلہ مستقبل میں آپ کی خوشیوں اور بہتری کا باعث بھی بنے گا؟ یاد رکھیں، ایک انسان رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ وہ مستقل طور پر دنیا والوں سے اپنی کوئی خوشی خرید سکتا ہے، اور نہ ہی مستقل راہیں۔ وہ آپ کو صرف بتانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو آپ کے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ سکے۔ اللہ آپ کے دل میں جھانک لیتا ہے، پھر جب وہ آپ کا خالص یقین دیکھ لیتا ہے تو یقین کریں وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارا اللہ بہت قریب ہے اور جلد قبول کرنے والا ہے۔ آپ تو وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے در پر آئے ہیں۔ آپ کا تو مایوس ہونا بنتا ہی نہیں، اور اس ذات سے کیا مایوس ہونا جس کے کن سے دنیا ہے۔ وہ رب جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے اور اسے جوڑتا ہے، اس ذات سے کیسی مایوسی؟ خود کو مطمئن کر لیں۔ اتنا جان رکھیں، وہ رب بہترین منصوبہ بناتا ہے، وہ بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ آپ سنا کریں دل لگا کر جو آپ کو بتاتا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ اس سے جڑنے والے غنی ہو جاتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے۔ اور جان رکھیں، اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے
اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ بس اللہ پر توکل رکھیں، یہ مت سوچیں کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کریں کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دیں۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مرحلے تک تو پہنچ جاتے ہیں، مگر دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہیے وہ نہ ملے، مگر رفتہ رفتہ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے، کبھی گرا کر تو کبھی سنبھال کر۔ وقت لگتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی سب کا سب سے بڑا کارساز ہے، اور یہ دنیا نہ تو آپ سے کچھ لے سکتی ہے نہ آپ کو کچھ دے سکتی ہے۔ آپ بس یقین رکھیں، پھر دیکھیں وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول ہوتی بھی ہیں، لیکن وقت پر۔ بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ سنو، سفر اب ختم ہونے کو ہے، منزل آپ کے قریب ہے، آن قریب آپ کے آنسو خوشی کے ہوں گے، آپ کی زندگی پھر سے مسکرا اٹھے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی میں ان سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعا کی ریکویسٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کر دے کہ آپ کے دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔